کاروبار کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جائز طریقے سے روزی کمائے، لیکن کپڑوں کا فیشن سٹور چلانا مولانا طارق جمیل جیسے عہد حاضر کے جید عالم دین، وائز اور مبلغ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کاروبار کا تعلق براہ راست فیشن انڈسٹری سے ہے۔ سینئر صحافی عطاء الحق قاسمی کے صاحبزادے اور کالم نگار یاسر پیرزادہ اپنی تازہ تحریر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مولانا کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، دنیا بھر میں ان کے پرستار پھیلے ہیں۔ مولانا کہیں بھی جائیں لوگ دیوانوں کی طرح ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کو خوشبختی سمجھتے ہیں اور میزبانی کے لیے دل و جان سے حاضر رہتے ہیں۔ عام طور سے ایسی شہرت اور پذیرائی فلمی ستاروں کو ملتی ہے، مگر اسے مولانا کی شخصیت کی کشش ہی کہیے کہ فلمی ستارے بھی مولانا سے ملاقات کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ حال ہی میں مولانا طارق جمیل نے اپنے نام سے کپڑوں کا ایک برانڈ لانچ کیا ہے، جس کا بہت شاندار افتتاح ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل اگر کوئی پیٹرول پمپ کھولتے یا ٹائروں کی دکان شروع کرتے یا کسی میڈیکل سٹور میں اپنا حصہ ڈالتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر جو کاروبار مولانا نے شروع کیا ہے اس کا تعلق براہ راست فیشن انڈسٹری سے ہے، اور یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے جو دین کی اس تعبیر سے بالکل مختلف ہے جس کی تبلیغ مولانا طارق جمیل اپنی تقاریر میں کرتے ہیں۔ لہٰذا مولانا کے پیروکاروں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے سادگی اور تقویٰ کے درس پر عمل کریں یا ان کے برانڈڈ کپڑے خریدیں۔ یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کی فیشن انڈسٹری ایک خاص فلسفے پر کھڑی ہے، اور یہ فلسفہ شخصی آزادی، صارفیت یعنی کنزیومرزم، ذات کی تشہیر، خود نمائی اور ایک خاص قسم کے باڈی امیج کی ترویج کرتا ہے۔ اس میں سادگی، تقویٰ اور قناعت جیسے اعلیٰ تصورات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں بندے کی اپنی ذات اہم ہے، اس کی سیلفی، اس کا سکون، اس کا انسٹاگرام، اس کی انفرادیت اور اس کی پسند ہر چیز پر مقدم ہے۔ اس میں فرد اہم ہے، معاشرہ اہم نہیں۔ یاسر کے مطابق یہ فرد کی خود نمائی کا ایک پورا پیکج ہے جو مذہب سے بری طرح متصادم ہے اور ایک الگ طرح کی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے، جس میں چیزیں ضرورت کے تحت نہیں بلکہ بلا ضرورت خریدی جاتی ہیں۔ یاسر پیرزادہ کے مطابق یہ درست ہے کہ کپڑا انسان کی ضرورت ہے، اچھا لباس پہننا چاہیے، اسلام میں اس کی ممانعت نہیں، مگر جس کاروبار میں مولانا نے ہاتھ ڈالا ہے وہ کپڑوں کا نہیں، فیشن کا کاروبار ہے، اور یہ کاروبار ضرورت کے ماڈل پر نہیں، اسراف کے ماڈل پر کھڑا ہے، ورنہ اچھے کپڑے تو لوگ ہر زمانے میں پہنتے تھے۔ جن لوگوں کو اس میں کوئی شبہ ہو وہ مولانا کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، وہاں خواتین کے فیشنیبل ملبوسات فرینچ، فلورل، ٹیوڈر ٹائمز، سیپیا کے ناموں سے دستیاب ہیں۔ مولانا کی ویب سائٹ کسی بھی دوسری فیشن آؤٹ لیٹ سے مختلف نہیں۔ وہی پیٹرول پمپ والی مثال کہ مولانا اگر پیٹرول پمپ کھولتے تو اعتراض کی گنجائش نہ ہوتی، کیونکہ کوئی شخص شوقیہ پیٹرول خریدنے نہیں آتا، ضرورتاً آتا ہے۔ ادویات کا کاروبار بھی ٹھیک تھا، کوئی شخص محض اس لیے دوا خریدنے نہیں پہنچ جاتا کہ اس کی جیب میں نوٹ مچل رہے ہوتے ہیں، بلکہ صرف بیمار ہونے کی صورت میں خریدتا ہے۔ جبکہ فیشن کے کپڑے ضرورتاً نہیں خریدے جاتے، کنزیومرزم کے زیر اثر خریدے جاتے ہیں۔ ضرورت کے لیے تھان سے کپڑا اتروا کر درزی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی 2 سوٹ بنا دینا۔ یاسر کہتے ہیں کہ مولانا جعفر شاہ پلواری ایک جید عالم دین گزرے ہیں۔ ان کی کتاب اسلام اور موسیقی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ اسلام میں موسیقی کی ممانعت نہیں ہے۔ بہت سے علماء ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن یہ موضوع بحث نہیں۔ فرض کریں کہ مولانا پھلواروی جو موسیقی کو جائز سمجھتے ہیں طبلے سارنگی کی کوئی دکان شروع کر لیتے یا موسیقی سکھانے کا کوئی اسکول کھول لیتے تو ان کی اپنی تعلیمات کے منافی ہونے کے باوجود کیا یہ کاروبار ان کے لیے مناسب ہوتا؟ بس یہی دلیل مولانا طارق جمیل کے معاملے میں بھی ہے۔ انہیں کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہیے تھا جو ان کی تعبیر دین کے منافی نہ ہوتا۔ یاسر کہتے ہیں کہ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا طارق جمیل کو فیشن سمیت ہر جائز کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس ضمن میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں، بلکہ میرے جیسا گناہ گار آدمی تو سب سے پہلے ان کا گاہک بنے گا کہ میں تو دنیا دار ہوں۔ میرا مدعا صرف یہ ہے کہ ان جیسے عالم دین کے لیے فیشن کا کاروبار مناسب نہیں تھا، وہ تو ہمیں تقویٰ اور سادگی کا درس دیتے تھے، اب ان کی بات مانیں یا ان کے برانڈڈ کپڑے خریدیں۔ مولانا طارق جمیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کاروبار اپنے دینی مدارس کی فنڈنگ کے لیے شروع کیا ہے، کیونکہ پاکستانی علماء مانگنے کے معاملے میں بہت بدنام ہو چکے ہیں۔ حالانکہ مولانا کا دعویٰ ہے کہ اس کاروبار کا مقصد منافع حاصل کرنا نہیں، لیکن سوشل میڈیا پر ان کے فیشن برانڈ کی ملبوسات کی جو ہوشربا قیمتیں وائرل ہیں ان سے تو کچھ اور ہی اندازہ ہوتا ہے۔ یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ یہ بات قابل ستائش ہے کہ مولانا اپنے کاروبار کی آمدن کو مدارس دینیہ کے طلباء کے لیے وقف کریں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمدرد فاؤنڈیشن کی طرز پر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک ٹرسٹ بنائیں اور ہر سال تمام کھاتے اپنی ویب سائٹ پر ظاہر کریں۔ مولانا کی دیانت میں کوئی شبہ نہیں، مگر وقف کرنے کا درست طریقہ یہی ہے۔ بصورت دیگر آمدنی وقف کرنے کا مولانا کا دعویٰ ان کمپنیوں سے مختلف نہیں ہوگا جو سارا سال نفع کمانے کے بعد 1-8% کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے نام پر خرچ کر دیتی ہیں، جو اصل میں کمپنی کا مثبت تاثر قائم رکھنے کا خرچہ ہوتا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।